بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا استقبلت نفس الکریم مصابها بخبث سنت فاستدبرته بطیب. استقبال استقبال سامنا کرنا، کریم بمعنی شریف، مصاب اصابہ مصدر کے معنی میں ہے بمعنی مصیبت، خبث کا معنی پلید ہونا، گندا ہونا، خبث سے مراد یہاں بے صبری ہے. ثنا یسنی کا معنی ہوتا ہے موڑنا، پھیرنا. استدبرا استدبار کا معنی ہوتا ہے پیچھے سے آنا. اور بتیب میں جو بے ہے تعدیہ کے لیے ہے. تابہ یطیبو طیبن، طابت النفس خوش ہونا، خوش دل ہونا. طیب سے مراد صبر و شکیب ہے. جب شریف آدمی کا نفس اپنی مصیبت کا سامنا بے صبری کے ساتھ کرتا ہے تو پلٹ کر اس کے بعد صبر و شکیب لے آتا ہے. جب شریف آدمی کا نفس اپنی مصیبت کا سامنا بے صبری کے ساتھ کرتا ہے تو پلٹ کر اس کے بعد صبر و شکیب لے آتا ہے. سنت کی جو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے نفس کی طرف، اور سنت ان سنت کے معنی میں ہے مڑنے کے معنی میں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ متعدی ہی ہو، متعدی کے معنی میں ہو، تو اس صورت میں مفعول کی ضمیر محذوف ہوگی اے سنت ہو، اور وہ ضمیر منصوب لوٹے گی خبث کی طرف. یعنی جب شریف آدمی کا نفس اپنی مصیبت کا سامنا بے صبری سے کرتا ہے تو نفس بے صبری کو پھیر کر اس کے بعد اس کے پیچھے خوشدلی یعنی صبر لے آتا ہے. یعنی جب شریف آدمی پر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے تو اولاً تو گھبرا جاتا ہے، بے صبری ہوتی ہے، لیکن جب وہ اپنی عقل کی طرف رجوع کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اس پر صبر و رضا سے کام لینا چاہیے تو وہ بے صبری کو چھوڑ دیتا ہے اور صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، صبر سے اس کا سامنا کرتا ہے اور قضاء الہی پر راضی رہتا ہے. وَلِلْوَاجِدِ الْمَكْرُوبِ مِنْ زَفَرَاتِهِ سُكُونُ عَزَاءٍ أَوْ سُكُونُ لُغُوبِ. وجدہ یجدو وجدن کا معنی ہوتا ہے غمزدہ ہونا، اور مکروب کربہ الغم، کربا یکربو، کربن اس کا معنی ہوتا ہے رنج و غم کا، کسی کو کلفت میں ڈالنا، مشقت میں ڈال دینا. مکروب معنی مغموم، مصیبت زدہ. زفرتن کی جمع زفرات ہے. زفرہ کا معنی ہوتا ہے لمبی لمبی سانس لینا. عزا کا معنی ہوتا ہے صبر. عزیہ عزا، عزان کا معنی صبر کرنا. لغوب لغبا یلغبو، لغوبن اس کا معنی ہوتا ہے عاجز و درماندہ ہونا، تھک کر چور ہو جانا، بہت زیادہ تھک جانا. للواجد المکروب
یہ محذوف سے متعلق ہو کر خبر مقدم ہے، سکون و عزا مبتدا مؤخر ہے. اور کبیرہ خاطر مغموم کے لیے اس کی آہ و فغاں سے سکون حاصل ہوتا ہے، صبر و شکیب سے وہ سکون حاصل ہو یا عاجز و درماندہ ہو کر، تھک ہار کر. اور مغموم کبیرہ خاطر کو اس کے آہ و فغاں سے سکون حاصل ہو جاتا ہے، یا تو صبر و شکیب سے سکون حاصل ہو یا تھک ہار کر کے. یعنی جس کسی پر مصیبت آن پڑتی ہے اور اسے غم لاحق ہوتا ہے، کبیرہ خاطر اور رنجیدہ ہو جاتا ہے، تو ایک نہ ایک دن اسے ضرور سکون حاصل ہوتا ہے، اس کا غم فرو ہوتا ہے. خواہ صبر کر کے اسے سکون حاصل ہو، اس کا غم دور ہو، یا رو دھو کر کے عاجز و درماندہ ہو جائے، تھک جائے، پھر اس کے بعد سکون حاصل ہو. بہرحال سکون تو اسے حاصل ہی ہو جاتا ہے. لہذا چاہیے کہ آپ کو بھی جو غم لاحق ہوا ہے اس پر صبر کا مظاہرہ کریں اور اجر جزیل کے مستحق ہوں. وَكَمْ لَكَ جَدًّا لَمْ تَرَ الْعَيْنُ وَجْهَهُ فَلَمْ تَجْرِ فِي آثَارِهِ بِغُرُوبِ. جرا ججری بہنا جاری ہونا، اور بغروب میں جو بے ہے یہ تعدیہ کے لیے ہے. تو اب لم تجری کے معنی میں ہو جائے گا، بہانے کے معنی میں ہوگا. اثر کا معنی نشان ہوتا ہے، اور اسی کی جمع آثار ہے. اثر نشان پیچھے، بعد بھی اس کا معنی ہوتا ہے فی اثر ہی، بمانا اس کے پیچھے، اس کے بعد. غروب غرب کی جمع ہے، غرب کا معنی پچھم بھی ہوتا ہے، اور غرب کا معنی آنسو، غرب کا معنی بڑا ڈول جسے بیل کے چمڑے سے بنایا گیا ہو. جدن یہ تمیز ہے، کم خبریہ ہے. اور آپ کے کتنے آباء و اجداد ہیں جن کا چہرہ آپ کی آنکھ نے نہیں دیکھا. العین میں الف لام مضافلے کی عوض میں ہے لم ترا عینو کا. اور آپ کے کتنے آباء و اجداد ہیں جن کا چہرہ آپ کی آنکھ نے نہیں دیکھا، تو ان کے بعد آپ کی آنکھ نے آنسو نہ بہائے. یعنی بہت سے آباء و اجداد جن کا چہرہ آپ نے نہیں دیکھا اور وہ دنیا میں تھے، پھر وفات پا گئے، دنیا سے کوچ کر گئے، اور آپ نے ان کے پیچھے، ان کے موت کے بعد، ان کی موت پر، ان کے وفات پر ان کے پیچھے آپ نے آنسو نہیں بہایا. تو ایسے ہی آپ کا محبوب غلام یماک جو فوت ہوا ہے،
جسے موت آئی ہے تو انہی کے بارے میں سوچ کر کے، اپنے آباء و اجداد کے بارے میں سوچ کر کے اس پر بھی آپ کی آنکھ کو چاہیے کہ آنسو نہ بہائے، آپ غمگین نہ ہوں، کبیدہ خاطر نہ ہوں۔ جیسے اپنے آباء و اجداد کے وفات پر جن کا چہرہ بھی آپ نے نہیں دیکھا اور آپ نے آنسو نہیں بہایا۔ فدت کا نفوس الحاسدین فإنها معذبۃ فی حضرۃ و مغیبی۔ مغیب، غابہ یغیب سے مغیب مصدر میمی ہے، غیر حاضر ہونا، غائب ہونا۔ حاسدوں کی جانیں آپ پر قربان ہو جائیں، اس لیے کہ وہ آپ کے پاس موجود، آپ کے پاس حاضر ہونے اور حاضر نہ ہونے دونوں صورتوں میں عذاب میں ہیں۔ حاسدوں کی جانیں آپ پر قربان ہو جائیں اس لیے کہ وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے اور حاضر نہ ہونے دونوں صورتوں میں عذاب میں مبتلا ہیں۔ یعنی آپ سے جلنے والے آپ کا بلند مقام و مرتبہ دیکھ کر، آپ کی عالمگیر شہرت دیکھ کر آپ سے جلنے والے، حسد بغض رکھنے والے آپ پر قربان ہو جائیں، اس لیے کہ انہیں کسی صورت میں چین نہیں، خواہ آپ کے پاس موجود ہوں تو بھی انہیں چین و سکون نہیں ملتا، ان پر دہشت طاری رہتی ہے، اور آپ کی بارگاہ میں نہیں ہوتے ہیں تو بھی انہیں چین و سکون نہیں ملتا، وہ قلبی کوفت اور دلی اذیت میں مبتلا رہتے ہیں۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ حاسدین جو آپ کے ہیں وہ آپ پر قربان ہو جائیں۔ وفی تعب من یحسد الشمس نورها ویجہد ان یأتی لها بغریبی۔ تعبہ یا تعبک معنی تھکنا، مشقت میں پڑنا، تعب کا معنی تھکان، مشقت۔ حسد یا حسدو جلنا، حسد کرنا۔ چاہدہ یجہدو کوشش کرنا۔ ضریب کا معنی نظیر، مثل، جمع اضراب، جیسے شریف کی جمع اشراف۔ فی تعبن خبر مقدم ہے، من مبتدا مؤخر ہے، اور نورہا الشمس سے بدل ہے۔ یجہدو کا عطف یا حسدو پر ہے۔ یاتی اسے منصوب، یہ منصوب تو ہے لیکن نصب نہیں پڑھیں گے ضرورت کی وجہ سے۔ اور مشقت میں ہوتا ہے وہ شخص جو سورج کی روشنی سے جلتا ہے، حسد رکھتا ہے اور اس کا مثل لانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کے حاسدین کیوں نہ عذاب میں رہیں، اس لیے کہ وہ شخص ہمیشہ مشقت اور کلفت میں مبتلا رہتا ہے، جو سورج کی روشنی سے جلتا ہے اور سورج کا مثل اور نظیر لانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، ناکام کوشش، تاکہ اس کا مثل لا کر کے سورج کو رسوا کرے۔ ایسے ہی آپ کے حاسدین ہیں جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا مثل، آپ کی نظیر لے آئیں
لیکن ایسا نہیں کر سکتے ہیں. آپ کا کوئی مثل ہے ہی نہیں جیسے سورج کا مثل اور نظیر نہیں ہے. لہذا ان کی کوشش ناکام